بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ پروردگار کے صفات کمال میں عین ذات ہے اور ذات سے الگ کوئی شے نہیں ہے۔ وہ علم کی وجہ سے عالم نہیں ہے بلکہ عین حقیقت علم ہے، اور قدرت کے ذریعے قادر نہیں ہے بلکہ عین قدرت کاملہ ہے۔ اور جب یہ سارے صفات عین ذات ہیں تو ان میں تقدم و تاخیر کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، کوئی سوال ہی نہیں ہے اور جس لحاظ اول ہے اسی لحاظ آخر ہے، اور جس انداز سے ظاہر ہے اسی انداز سے باطن بھی ہے۔ اس کی ذات اقدس میں کسی طرح کا تغیر، کسی طرح کا تفسیر و قابل تصور نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ اس کی سماعت و بصارت بھی مخلوقات کی سماعت و بصارت سے بالکل الگ ہے۔ دنیا کا ہر سمیع و بصیر کسی شے کو دیکھتا اور سنتا ہے، اور کسی شے کو دیکھنے اور سننے سے قاصر رہتا ہے، لیکن پروردگار کی ذات اقدس ایسی نہیں ہے۔ وہ مخفی ترین مناظر کو دیکھ رہا ہے اور لطیف ترین آوازوں کو سن رہا ہے، اور ایسا ظاہر ہے کہ جو باطن نہیں، اور ایسا باطن ہے کہ جو کسی عقل و فہم پر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ نہ اسے کسی برادر والے، حملہ آور یا صاحب کثرت شریک یا ٹکرانے والے مد مقابل کے مقابلے میں مطل لینا تھی۔ یہ ساری مخلوق اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ ساری مخلوق اسی کی پیدا کی ہوئی اور پالی ہوئی ہے، اور یہ سارے بندے اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ اسی نے اشیاء میں حلول نہیں کیا ہے، اور کیا ہے کہ اسے کسی کے اندر سمایا ہوا کہا جائے، اور اتنا دور ہو گیا ہے کہ الگ تھلگ خیال کیا جائے۔ مخلوقات کی خلقت اور مصنوعات کی تدبیر اسے تھکا نہیں سکتی، اور نہ کوئی تخلیق اسے عاجز بنا سکتی ہے، اور نہ کسی قضاء قدرت میں اسے کوئی شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا ہر فیصلہ محکم، اور اس کا ہر علم متقن، اور اس کا ہر حکم مستحکم ہے۔ ناراضگی میں بھی اس سے امید وابستہ کی جاتی ہے، اور نعمتوں میں بھی اس کا خوف لاحق رہتا ہے۔